بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر عیسائیوں کی شجاعت کا سورج غروب ہو گیا۔ ان کا قلعہ دار مارا گیا، تمام جرنیل اور ان سے چھوٹے افسر مارے گئے۔ سپاہیوں میں بہت تھوڑے زندہ رہے۔ طارق بن زیاد کو جب اس کی فوج کا نقصان بتایا گیا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ طارق بن زیاد کی جسمانی حالت یہ تھی جیسے اس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ دن بھر سپاہیوں کی طرح لڑتا رہا تھا۔ بچے کچے عیسائی فوجی تو تھکن سے چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اب وہ جنگی قیدی تھے۔ ان میں سے جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ کسی نے کسی فوجی کو پناہ دی تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ طارق بن زیاد نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں کو مسلمان اٹھائیں اور شہر کے لوگ ان کی مدد کریں گے۔ طارق بن زیاد نے اس حکم میں کہا کہ زخمی اندلسی ہو یا مسلمان، سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی۔ طارق بن زیاد نے ان تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا جو اس کے قتل کے لیے بھیجی گئی تھی۔ پھر اس نے بڑے پادری کو بلایا جس نے انہیں بھیجا تھا۔ طارق بن زیاد نے لڑکیوں سے پوچھا کہ اسی نے انہیں بھیجا تھا؟ ہاں سپہ سالار، ایک لڑکی نے کہا، اسی نے بھیجا تھا اور قتل کا طریقہ بھی اسی نے ہمیں بتایا تھا۔ میری فوج کا کوئی آدمی تمہاری کسی بھی عبادت گاہ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ طارق بن زیاد نے پادری سے کہا، عبادت گاہ کسی بھی مذہب کی ہو، ہم پر اس کا احترام فرض ہے۔ ہم کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت میں اور مذہبی فرائض میں آزاد ہیں، لیکن جس طرح تم اپنے مذہب کے فرائض کو پامال کر رہے ہو، میں تمہیں یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی اجازت موجود ہے کہ تم کنواری راہباؤں کو داشتہ بنا کر رکھو؟ بالکل نہیں، تم واجب القتل ہو۔ پادری بہت تڑپا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بہت کچھ کہا، لیکن طارق بن زیاد نے اسے حراست میں لینے اور علالصبح قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ دوسرے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام نوجوان اور جوان سال لڑکیوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے۔ جو جس بستی کی ہے اسے اس کی بستی میں پہنچایا جائے۔ شہر کے لوگوں پر طارق بن زیاد نے خاصا زیادہ تاوان عائد کیا کیونکہ اس کی فوج کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا تھا اور شہری اپنی فوج کے دوش بدوش لڑے تھے۔ تاوان کے علاوہ شہریوں پر جزیہ بھی عائد کیا گیا۔ یہاں ایک عیسائی تاریخ دان کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کا نام اسپیسکارڈ تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد نے ایسیجا کو فتح کر لیا تو پادریوں اور راہبوں نے راہبہ لڑکیوں سے کہا کہ مسلمان وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ نوجوان راہباؤں نے اپنے چہروں کو زخمی کر کے اپنے آپ کو بدصورت بنا لیا، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ان پر رحم نہ کیا اور ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے انہیں جان سے ہی مار ڈالا۔ اسپیسکارڈ متعصب مورخ تھا جس کی تردید اس کے اپنے ہم مذہب مورخوں نے کی ہے۔ مورخ گیاگوز نے تو یہ واقعات اور زیادہ تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس نے لکھا کہ راہبائیں مسلمانوں کے کردار سے اتنا متاثر ہوئیں کہ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی فوج کے عہدیداروں سے شادیاں کر لی تھیں۔ دوسرے یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کسی غیر مسلم عبادت گاہ کی بے حرمتی کی شہادت نہیں ملتی۔ طارق بن زیاد نے شہر کی انتظامیہ عیسائی عمال کے سپرد کر دی تھی، البتہ ان پر اعلیٰ حاکم مسلمان تھے۔ اگلی صبح وہ منظر رکت انگیز اور ولولہ انگیز تھا جب شہیدوں کی لاشیں 5 قطاروں میں زمین پر رکھی ہوئی تھیں اور طارق بن زیاد نماز جنازہ کی امامت کر رہا تھا۔ شہیدوں کے لیے کفن شہر کے لوگوں نے دیے تھے اور شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے شہیدوں کی تدفین کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی بار سینکڑوں قبریں بن گئیں اور ایک وسیع و عریض قبرستان وجود میں آ گیا۔ یہ ان اولین مجاہدین کی آخری آرام گاہ تھی جنہوں نے اللہ کی وحدت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام یورپ تک پہنچا دیا تھا۔ طارق بن زیاد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ شہیدوں کو دفن کیا جا چکا تو طارق بن زیاد فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے نکل رہا تھا جب اسے بتایا گیا کہ کیروان سے امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کا قاصد آیا ہے۔ طارق نے قاصد سے پیغام لیا اور پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تاثر بدل گیا۔ اس کے سالار اس کے ساتھ تھے، جولین بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیا تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس حکم میں کیا دانش مندی ہے؟ طارق بن زیاد نے بدلے ہوئے لہجے میں اپنے سالاروں سے پوچھا اور انہیں موسیٰ بن نصیر کا پیغام پڑھ کر سنانے لگا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو یہ حکم بھیجا تھا کہ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج پے در پے فتوحات کے نشے میں کہیں شکست کھا بیٹھے۔ مزید پیش قدمی نہ کرنا، میں اگلا حکم بھیجوں گا یا خود کمک لے کر آؤں گا۔ کسی بھی مورخ نے موسیٰ بن نصیر کا یہ پیغام نہیں لکھا، سب نے اپنے اپنے الفاظ میں یہی لکھا ہے کہ موسیٰ نے طارق بن زیاد کو پابند ہی نہیں بلکہ مجبور کر دیا۔
کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے آگے نہ بڑھے۔ عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے دیکھا کہ طارق بن زیاد جو اس کا غلام تھا اتنے بڑے ملک کا فاتح بنتا جا رہا ہے، اور اس نے 12,000 مجاہدین سے 1,00,000 نفری کی فوج کو صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ اسے تباہ و برباد کر کے سلطنت اسلامیہ میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا ہے، اور خلیفہ کے دل میں بھی اس نے عظمت پیدا کر لی ہے۔ تو موسیٰ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، لہذا موسیٰ کے اس حکم کے پیچھے حسد تھا، اور وہ طارق بن زیاد کو روک کر اس کے آگے خود فاتح بننا چاہتا تھا۔ غیر متعصب تاریخ نویسوں خصوصاً مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم ٹھیک تھا۔ اسے فکر یہ تھی کہ طارق بن زیاد جو شیلا جوان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوش و خروش میں آ کر کہیں پھنس جائے اور جو علاقے فتح کیے جا چکے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں۔ جانبدارانہ اور غیر جانبدارانہ آراء سے قطع نظر موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم کہ پیش قدمی روک دو جنگی نقطۂ نگاہ سے صحیح نہیں تھا۔ ہم اپنی رائے دینے کی بجائے طارق بن زیاد اور اس کے سالاروں کی آراء اور فیصلہ پیش کرتے ہیں جو صفحے اول کے مستند مورخ نے ریکارڈ کیا ہے۔ اس نے سالاروں کو وہیں قبرستان کے قریب روک لیا۔ جولین کو بھی اس نے اس گفت و شنید میں شامل رکھا۔ ایک تو جولین دیانتداری اور وفاداری سے طارق بن زیاد کی مدد اور رہنمائی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے کرمونا کا قلعہ بند شہر اپنے عیسائی بھائیوں کو دھوکہ دے کر طارق بن زیاد کو لے دیا تھا، اور دوسری وجہ جولین کو اس اہم مسئلہ پر بات چیت کرنے کے لیے ساتھ رکھنے کی یہ تھی کہ جولین جہاں دیدہ آدمی تھا اور فن حرب و ضرب میں تجربہ اور خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ مجھے مشورہ دو میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس حکم میں کیا دانش مندی ہے۔ ایک طرف اسلام کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اس کی حکم عدولی نہ کرو، دوسری طرف مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم اس شہر میں جم کر بیٹھ گئے تو اندلسی سمجھیں گے کہ اتنے زیادہ جانی نقصان کو ہم برداشت نہیں کر سکے، اس لیے آگے بڑھنے سے ڈر گئے ہیں۔ ابن زیاد مغیث الرومی نے کہا، اندلسی جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اندلسیوں کے سر پر چڑھ بیٹھے ہیں، اگر ہم اتر گئے تو اندلسی اپنی بکھری ہوئی جنگی طاقت کو یکجا کر لیں گے اور ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ہم اندلس کی فوج پر دہشت بن کر غالب آ چکے ہیں، مجھے اس میں کوئی دانش مندی نظر نہیں آتی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع دیں۔ غور کرو طارق، جولین نے کہا، آپ کے مذہب میں امیر کی اطاعت کا جو حکم ہے میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، میرے مذہب کے احکام بھی ایسے ہی ہیں، لیکن امیر ایسا حکم دے جو مذہب اور مذہب کے پیروکاروں کے نقصان کا باعث بنے، اس حکم کے ماننے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ غور کرو طارق، تم وادی لقا فتح کر چکے، تم نے گادلیت کی جنگ میں راررک کے ساتھ چیدہ چیدہ امراء اور تجربہ کار جرنیلوں کو ہلاک کر دیا اور اندلس کی اصل فوج کو برباد کر دیا، اور فوجی جو بھاگ گئے ہیں وہ لوگوں پر تمہارا خوف پیدا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ وقت مقابلہ کر کے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو کیا تم انہیں مہلت دے دو گے کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تم ان کے تعاقب میں لگے رہو گے کہ انہیں ذرا سا بھی دم لینے کا موقع نہ ملے؟ میں انہیں کہیں آرام سے بیٹھنے کی فرصت نہیں دوں گا، طارق بن زیاد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ امیر موسیٰ بن نصیر یہاں سے بہت دور ہے، زید بن قصادہ نے کہا، اسے یہاں کی صورتحال کا اور اندلس کی فوج کی کیفیت کا علم نہیں، اور اس شہر اسیجا کو دیکھو، جولین نے کہا، یہ اندلس کا چوراہا ہے، ایک راستہ قرطبہ کو، دوسرا گرناطہ کو، تیسرا ملاگا کو، اور چوتھا راستہ اندلس کی بادشاہی کی گدی تلیتلا کو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ چاروں شہر لے لیے تو سمجھ لو کہ پورا اندلس لے لیا۔ تم آگے بڑھو، امیر ناراض ہوا تو میں اس سے بات کروں گا، میں خود اس سے بات کر سکتا ہوں، طارق نے کہا، لیکن باتیں بعد میں ہوں گی، میں آگے بڑھوں گا۔ اپنے امیر کے حکم کو نظر انداز کر کے طارق بن زیاد نے دوسرے شہروں کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی فوج کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک سالار زید بن قصادہ تھا، اسے ایک حصے کی کمان دے کر طارق بن زیاد نے ایک شہر ملکون کی طرف روانہ کیا، اور دوسرے حصے کو وہ اپنی کمان میں قرطبہ کی طرف لے گیا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اسیجا میں کتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے، یہ پتہ چلتا ہے کہ تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تھی، لیکن کئی ہزار تازہ دم بربر فتوحات کی خبریں ملنے پر طارق بن زیاد کے پاس آ گئے تھے۔ طارق بن زیاد نے قرطبہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن پہلے روز ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس شہر میں داخل ہونا بہت ہی مشکل ہے، دیوار اور دروازوں کے قریب جانا خود کشی کے برابر تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ قلعے کے ارد گرد خندق تھی۔ طارق بن زیاد نے ہر طریقہ آزما لیا، لیکن یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ 9 دن گزر گئے۔ مغیث، طارق بن زیاد نے اپنے سالار مغیث الرومی سے کہا، تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں۔ ہم نے امیر کے حکم کو اس لیے نظر انداز کیا ہے کہ دشمن کی فوج کو آرام کی مہلت نہ ملے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے دستے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ میں محاصرہ کر کے بیٹھ نہیں سکتا، یہاں تو کئی چاند طلوع و غروب ہو جائیں گے۔
मैं उनके दारुल हुकूमत तलीतला को जाता हूँ। इस लश्कर को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ज्यादा नफरी तुम अपने साथ रखो इब्न ज़ियाद, मुगीस अल रूमी ने कहा। मुझे सिर्फ 700 सवार दे दो। सिर्फ 700? तारक बिन ज़ियाद ने हैरान सा होकर पूछा। क्या तुम ये कला 700 सवारों से ले लोगे? मुगीस 700 सवारों से कला ले सकेगा या नहीं? जूलियन ने कहा। मैं तुम्हें यह बता देता हूँ तारक, कि तलीतला को तुम थोड़ी नफरी से फतह नहीं कर सकोगे। वो बादशाहों की गद्दी है। तलीतला उंदलस का दिल है, उसका दिफा बहुत मजबूत है। बेहतर यही है कि तुम ज्यादा फौज अपने साथ रखो और तलीतला की तरफ कूच करो। मेरे लिए अल्लाह की ताकत बहुत है, मुगीस अल रूमी ने कहा। मैं इस शहर में दाखिल हो जाऊंगा। ख्वाबो ख्याल की बातें ना करो मुगीस, तारक ने कहा। अल्लाह उनकी मदद करता है जो हकीकत को सामने रख कर कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ 700 सवार जिन्हें मैं मुंतखब करूंगा मेरे पास छोड़ो और तुम जाओ, मुगीस ने कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फतह की बुशारत दी है, तो हमारा परवरदिगार फतह के असबाब भी पैदा कर देगा। हम इस खंदक के इस तरफ बैठे तो नहीं रहेंगे। तारक बिन ज़ियाद मुगीस अल रूमी की पसंद के 700 सवार छोड़कर बाकी फौज को साथ लेकर तलीतला की तरफ रवाना हो गया। जूलियन और ओपास उसके साथ थे। कुर्तबा की दीवार पर इंसानों की जो दीवार कमाने और फेंकने वाली बर्चियां उठाई खड़ी थी, वो आतिश फशां पहाड़ की तरह फट पड़ी, लेकिन उससे आग नहीं, नारे निकल रहे थे। फलक शिगाफ फातिहाना नारे। वो गए, वो चले। इतनी जल्दी क्यों चल पड़े मुसलमानों? हमारे मेहमान जा रहे हैं। रुक जाओ इस्लामियों, हम दरवाजे खोल देते हैं। कुर्तबा के ईसाई बर्छियां और कमाने लहरा लहरा कर नारे लगा रहे थे। तारक बिन ज़ियाद फौज लेकर जा रहा था। मुहासरा उठ गया था। मुगीस अल रूमी अपने 700 सवारों को खंदक से दूर पीछे ले गया था। कुर्तबा वाले इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि मुसलमानों ने मायूस होकर मुहासरा उठा लिया है। रात को शहर में जश्न मनाया जा रहा था। गिरजू में राहब और राहबाएं अपने रंग ढंग का जश्न मना रही थीं। असीजा से भागे हुए कुछ फौजी और शहरी कुर्तबा में पहुंचे थे और उन्होंने असीजा की लड़ाई की बड़ी होलनाक बातें सुनाई थी। लोग खुश थे कि कुर्तबा से ये क़यामत टल गई है। उनके लिए बजा तौर पर यह रात जश्न की रात थी। कुर्तबा के करीबी जंगल में जहां छोटी बड़ी सरसब्ज़ टिकरियां थी, मुगीस अल रूमी अपने सवारों से जरा हटकर जमीन पर कुछ बिछाई नफल पढ़ रहा था। उसने नफल पढ़कर दुआ के लिए अपने हाथ उठाए और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाया। तो वाहदहु ला शरीक है रब्बुल इज़्ज़त, तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, तो हर चीज पर कादर है। मैंने तेरे आसरे पर 700 सवारों से ही शहर फतह करने का दावा किया है। मैंने इस शहर का बादशाह नहीं बनना, तेरी बादशाही को इस शहर में पहुंचाना है। मेरे अल्लाह, मुझे हिम्मत और इस्तकलाल दे कि तेरी वहदत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत लेकर इस कले में दाखिल हो जाऊं और बातिल की तारीकियों में हक का उजाला फैला दूं। मुझे अपने हजूर और मेरे साथियों के सामने शर्मसार ना करना बारी ताला। उसकी आवाज़ में रिक्कत आ गई थी। उसने अल्लाह के हजूर फैलाए हुए हाथ अपने मुंह पर फेरे और उन्हीं हाथों से आंसू पोंछ डाले। वो उठा और अपने सवारों के पास गया और एक जगह बैठ गया। तमाम सवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। मेरे अजीज़ों, मुगीस अल रूमी ने बुलंद आवाज से कहा, मैंने सिपा सालार से कहा था कि मुझे सिर्फ 700 सवार दे दो और मैं तुम्हें यह शहर दूंगा। मैंने अपना दावा और वादा पूरा करने के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। मैंने ये वादा सिपा सालार से नहीं बल्कि अल्लाह से किया है और यह वादा तुम्हारी शुजाअत के भरोसे पर किया है। अहद करो अपने अल्लाह से कि हमने इस किले का सीना चीर कर इसमें दाखिल होना है, नहीं तो हमने यहीं जाने दे देनी है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम अल्लाह का साथ ना छोड़ देना। हम तुम्हारे साथ हैं। सवारों की आवाज़ें बुलंद होने लगी। हम अहद करते हैं कि ये शहर लेंगे या जाने दे देंगे। सुबह तलू हुई। मुगीस अल रूमी अकेला चल पड़ा। वो किले और शहर पनाह को एक बार फिर देखना चाहता था कि शायद ऊपर जाने या दीवार तोड़ने के लिए कोई मौजू जगह नजर आ जाए। मुअर्रखों ने लिखा है कि एक गदड़िया कुछ भेड़ बकरियों को लिए आ रहा था। उसने मुगीस को सलाम किया। मुगीस उंदलसी जुबान समझ और बोल लेता था। क्या आप उस फौज के आदमी हैं जिसने हमारे बादशाह की फौज को मैदान से भगाया है? गदड़िये ने पूछा। हाँ दोस्त, मुगीस ने जवाब दिया। क्या मुझे अपना दुश्मन समझते हो? नहीं, गडरिये ने कहा। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम किसी को दुश्मन बनाने की जुर्रत नहीं कर सकते। मुगीस अल रूमी ने उसके साथ दोस्ताना बातें की और आगे चल पड़ा। ठहरो, गडरिये ने उसे रोक कर कहा। तुम अगर शहर के अंदर जाना चाहते हो तो पीछे चले जाओ, उधर दरिया है और खंदक भी है। एक जगह से दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है, लेकिन ऊंची ऊंची जगह से। उसकी निशानी ये है कि वहाँ एक दरख्त है जिसके टहन दीवार के करीब तक गए हुए हैं। वहां से तुम दीवार तोड़ सकते हो। खुद जाकर देख लो कि ये काम कर सकते हो या नहीं। मुगीस अल रूमी अपने असल लिबास में नहीं था। वह दूर से होता हुआ दरिया की तरफ गया। उसे वो जगह नजर आ गई जहां से दीवार जरा सी टूटी हुई थी।
لیکن اس میں سے اندر جانا آسان نہیں تھا، اسے مزید توڑنا تھا۔ دیوار کے اوپر سنتری ٹہل رہے تھے۔ مغیث چھپتا چھپاتا واپس آ گیا اور اپنے عہدے داروں کو بتایا۔ باری باری 4-5 عہدے دار گئے اور دیوار کا وہ کمزور مقام دیکھا۔ دیوار کے اس چھوٹے سے شگاف کی نسبت وہ درخت زیادہ کارآمد ہے جو دیوار کے قریب ہے۔ ایک شامی عہدے دار ابو عتیق نے کہا، رات کو اس پر چڑھ کر دیوار پر جا سکتے ہیں، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ مغیث الرومی نے بھی یہ طریقہ سوچا تھا، لیکن اسے خطرہ زیادہ اور کامیابی مشکوک نظر آئی تھی۔ مورخ لین پول مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مسلمان جنگی قابلیت اور شجاعت میں بے مثال تھے، اور ان کی فتوحات کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ سہج جان بھی تھے، لیکن قدرت بھی انہی کے حق میں تھی۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے جو طارق بن زیاد کے لیے سود مند ثابت ہوتے تھے۔ مغیث الرومی کو دیوار کا ایک کمزور مقام اور دیوار کے قریب ایک درخت تو نظر آ گیا تھا، لیکن اس شگاف اور درخت کا استعمال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس دن کا سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی اور افق سے گھٹائیں اٹھیں جو گرجتی چمکتی قرطبہ کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑا ہی تیز و تند طوفان آیا۔ سیاہ کالی رات طوفان کی چیخوں سے کانپ رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے کنکریوں کی بوچھاڑ پڑ رہی ہو، درخت جیسے جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ طوفان بہت ہی ہولناک تھا۔ مغیث الرومی اور اس کے مجاہدین کے لیے اس طوفان سے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کے پاس خیمے بھی نہیں تھے، ہوتے بھی تو اڑ جاتے۔ گھوڑے بدکتے اور ہنہناتے تھے، انہیں ٹیکریوں کی اوٹ میں کر لیا گیا۔ اب وقت ہے، مغیث الرومی نے چلا کر کہا، طوفان اللہ کی نعمت ہے، گھوڑوں پر زینے کس لو اور بہت جلدی شہر کی دریا والی طرف پہنچو۔ اس طوفان میں دیوار پر کوئی سنتری نہیں ہوگا، کدالے ساتھ لے چلو۔ ایسے خوفناک اور شدید طوفان میں مغیث الرومی 700 گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بجلی کڑکتی اور چمکتی تھی تو گھوڑے بدکتے اور بے لگام ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سواروں کا کمال تھا کہ گھوڑوں کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کنکریوں کی بوچھاڑ جیسی بارش سواروں کے منہ نوچ رہی تھی۔ قرطبہ کے قریب دریائے اشبیلیر گزرتا تھا جو اب بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام نہر قرطبہ رکھا تھا، لیکن یہ نہر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ گھوڑ سواروں کو دیوار سے دور رکھنا تھا، اس لیے انہیں دریا میں کھڑا کیا گیا جہاں پانی گھوڑوں کی ٹانگوں کو ہی ڈبوتا تھا۔ دریا میں گھوڑوں کا کھڑے رہنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اصل اور ناقابل برداشت مشکل تیز و تند جھکڑ اور موسلا دھار میںہ پیدا کر رہے تھے۔ دیوار پر گشت کرنے والے سنتری برجوں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مغیث الرومی 4 آدمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب اس جگہ گیا جہاں ذرا سا شگاف اور درخت کا ٹہن تھا۔ سالار ابو عتیق نے کہا، دیوار نہیں توڑیں گے، میں رسا ساتھ لایا ہوں، مجھے درخت پر چڑھنے دے۔ ابو عتیق رسا اپنے ارد گرد لپیٹ کر درخت پر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر گیا جو دیوار کے قریب جاتا تھا، لیکن طوفانی جھکڑ ٹہن کو اتنی زور سے دائیں بائیں ہلا رہے تھے کہ ابو عتیق کا ٹہن پر موجود رہنا محال ہو رہا تھا۔ بارش سے ٹہن گیلا ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پاؤں پھسلتے تھے۔